الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا حقه يوم حصاده. قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، رمضان شریف میں مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اس عزم سے کہ رمضان شریف میں اجر بڑھتا ہے، کیونکہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. پورے سال میں کوئی عمل نفل فرضوں کے برابر نہیں ہوگا. نفل کروڑوں اکٹھے ہو جائے ایک فرض نہیں بنے. فرض تو کل قرض ہے، ایمان کے مضبوط ستون ہے، اور فرائض پر ایمان قائم ہے. بنی الاسلام علی خمس، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اور اس مہینے کو نبی مرسل نے شہر المواسات بھی کہا ہے، غمخواری کا مہینہ، دوسروں کے درد سوز اور فکر اٹھانے کا مہینہ. شہر عظیم شہر مبارک. اس وجہ سے مسلمانوں کی دل سوزی، دوسروں کے آرام و راحت کی کوششیں رمضان شریف میں بڑھ جاتی ہے. عرب و عجم کا دسترخوان دیکھنے کا ہے. مسلمان جیسے خوش ہوتے ہیں عبادت کے لیے، اللہ انہیں یہ خوشی نصیب کرے اور قائم دائم رکھے. زکوٰۃ چونکہ اسلام کا فریضہ ہے اور رکن من ارکان الخمسہ ہے، اس لیے مسلم پر ہے، عاقل پر ہے، بالغ پر ہے، صاحب نصاب پر ہے. مسلم پر اس لیے ہے کہ کافر تو فروع کا مکلف نہیں ہے. جب تک وہ ایمان نہیں لایا، نہ اس پر نماز فرض ہے اور نہ اس سے زکوٰۃ مانگی جاتی ہے. پہلے وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. اسی طرح زکوٰۃ کا مصرف بھی مومن مسلم مستحق بنے گا. غیر مسلم کو ارادتاً زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جو دے دی گئی دوبارہ دی جائے گی. اور عاقل اس لیے کہ سبھی معصوم بچے پر احکام جاری نہیں ہے. اس پر نماز فرض رہی ہے تو زکوٰۃ کہاں سے فرض ہوگی. اسی طرح مجنون بھی احکام کا مکلف نہیں ہے. اور پھر صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. نصاب مختلف چیزوں کے مختلف ہے. سب سے پہلے شریعت نے سونے اور چاندی کو نصاب بنایا اور اس کو اصلین کہا، نقدین کہا. سونے کا نصاب بنائے 20 مثقالاً، 20 مثقال ایک عربی اوزان کا حصہ ہے. ہمارے انگریزی تولے کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے اور مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ نے 7.5 تولے سونے پر اتفاق کیا ہے. اسی طرح
چاندی کا نصاب شرعن ہے 100 درہم، 200 درہم. درہم چاندی کا ہوتا تھا، اور اس کا حساب ہمارے بزرگان ہند نے لگایا ہے تو وہ 52.5 تولے چاندی بن گئی. تو اب جس کے پاس سونا 7.5 تولے ہو، اوپر جتنا بھی زیادہ ہو، اور چاندی 52.5 تولے ہو، 52 تولے چاندی ہو، آگے جتنا بھی زیادہ ہو، 200 ہو، 1000 تولہ ہو، 10,000 ہو، یہ نصاب پورا سمجھا جائے گا. اور کامل نصاب کے جز پر زکوٰۃ آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ سونے کا نصاب فریضے کے لیے 7.5 کے بعد نہیں ہوگا، 7.5 بھی شامل ہو جائے گا. اور چاندی کی جو زکوٰۃ ہے وہ 52.5 تولے کے بعد نہیں ہے، 52.5 تولے سمیت ہے. ایک ایک تولے پر پھر جب نصاب پورا ہو گیا تو زکوٰۃ آئے گی. علماء کہتے ہیں کہ سونے کا نصاب تو سونے کی حد تک ہے، اور چاندی کے نصاب میں عموم ہے. بقیہ اشیاء عالم بھی سکرائج الوقت، پاکستانی کرنسی ہے، اس کی زکوٰۃ کے لیے بھی نصاب 52.5 تولے چاندی بنانا پڑے گا. 52.5 تولے چاندی کا انہوں نے یہ 38,400 پتہ نہیں کیا کیا اعلان کر رہے تھے. مطلب یہ ہے کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی سے کرائج الوقت کی جو قیمت بنتی ہے اس کا در رقم سال بھر رہا اور بخیر و عافیت سال پورا ہو گیا تو اس پر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ آ جائے گی. خواہ وہ نصاب بقیہ چیزوں کا، کوئی ریتی باجری کا کام کرتا ہو، کوئی مٹی بیچ رہا ہو، کوئی تنکے اور خس و خاشاک بیچتے ہو، تجارت میں جو چیز صرف ہو گئی ہے وہ متقوم ہے، یعنی قابل قیمت ہے. قابل قیمت ہو جانے کے بعد اس پر زکوٰۃ اسی حساب سے آئے گی جب اس کی آمدنی 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بازار نرخ میں سنیروں نے طے کیا ہے، وہ مسلمانوں کو اطلاع دی ہے، جب اس کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ آ جائے گی. آسان حساب. جن چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ مال نہیں ہے، جیسے یاقوت، مرجان، عقیق، فقراج، نیلم، احجار کریمہ، قیمتی پتھر، شریعت اس کو نہیں مان رہی کہ یہ مال ہے. لیکن ہم نے تو قاعدہ ذکر کیا کہ اگر تجارت میں یہ مٹی اور ریت اور خس و خاشاک بھی استعمال ہونے لگا اور تاجر اس کا کاروبار کرنے لگا تو متقوم ہو گیا. وقت نے اس کی قیمت تسلیم کر لی اور شریعت نے اس پر زکوٰۃ لینے کا اعلان کر دیا ہے. اس لیے کسی نے بہت بڑے بڑے جو کروڑوں کے قیمتی پتھر رکھے اپنے پاس کہ یہ میرے بیٹوں کے، میرے آل و اولاد کے کبھی کام آئیں گے، لیکن اس کا یہ کوئی کاروبار یا تجارت نہیں ہے، سال نہیں 10 سال گزرنے پر بھی 1 کوڑی کی زکوٰۃ نہیں آئی. شریعت اس کو مال جامد کہتی ہے. اسی طرح جو بھی دنیا کی چیز آپ سمجھتے ہیں اس کی ایک اپنی حیثیت ہے اور دوسری اس کی بازار کے اندر حیثیت ہے. بازار کی حیثیت سے جب مان لی جائے اور وہ تجارت کے نرخ میں اور تجار میں جانی پہچانی لگے اور اس کے مساوی رقوم طے ہو جائے تو وہ اس کو فقہا کہتے مال متقوم.
جیسے یہ پیشاب پاخانہ ہے، یہ غیر متقوم ہے، خون غیر متقوم ہے، غلاظت ہے، نجاست ہے. لیکن اگر یہ کھاد کی شکل میں فصلوں کو دی جانے لگی اور مزارع اس کو خریدتا ہے اور ہاری کہتے ہیں کہ اس سے فصل بڑھتے ہیں، اور کسی کا اس قسم کا کاروبار بھی ہے، اختتام سال پر کل رقم بما فائدہ یا کل رقم کٹوتی نقصان 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی. عاقل بالغ کے لیے یہ سمجھنا کوئی دشوار نہیں، جس کو خدا مال دولت دیتا ہے تھوڑی عقل بھی دے دیتا ہے. زیادہ عقل تو مالدار کو نہیں چاہیے، پھر پیسے کم ہو جائیں گے. اتنی ہو کہ وہ پیسے گن سکے اور لوگوں سے ہتھیا سکے، اتنی بھی نہیں ہوتی ہے کہ اس سے اپنی آخرت بنائے. وہ بہت ہی خوش قسمت ہوں گے. اس کا مال اور دولت پر ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. جب ہم کہیں کہ نصاب ہو تو نصاب سے مراد 7.5 تولے سونا برائے سونا، اور جب ہم کہیں کہ چاندی کا نصاب ہو تو چاندی کا نصاب برائے چاندی و دیگر اشیاء عالم. ایک مولوی پیدا ہوا ہے، طالب علم درجے کا آدمی ہے، ایک بڑے دارالعلوم نے اس کو، چونکہ ان کے یہاں مولوی ختم ہو گئے، بعض مدرسوں میں تمام توجہ پیسوں پر ہے، علماء پیدا نہیں کر رہا ہے. تو اس نے ایک تحقیق کی ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ بقیہ چیزوں میں بھی سونا چلنا چاہیے. میں نے ایک دن اس کو کہا کہ تجھے عام فقہا کا طرز تحریر معلوم نہیں ہے، تو میں حاجت کیا ان باتوں کی کہ فقہا سے اختلاف کرتے ہو. صحابہ کرام کے دور میں عمر ابن عبدالعزیز نے علماء کو کہا تھا کہ لوگوں کو کہو کہ سونے کی زکوٰۃ سونے تک محدود رکھے، اور چاندی کی جو نصاب ہے اس کو بقیہ چیزوں کے لیے آگے بڑھائے. یہاں کراچی میں ایک بہت بڑے عالم تھے، ہمارے استاذوں کے برابر تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ کارخانوں کی مشینوں پر اور کارخانوں پر بھی زکوٰۃ ہے. ایک دفعہ ان کے ہاں مجھے مطالعے کے لیے جانا پڑا. میں نے ان سے کہا حضرت خیر تو ہے، یہ مال جامد ہے، مال نامی نہیں ہے. زکوٰۃ مال نامی پر ہوتی ہے. اور اس کی فقہ میں مثال ہے کہ ایک آدمی نے دکان خریدی، اس میں فرنیچر ڈالا، قیمتی قالین بچایا، یہ پیسے سارے کے سارے جامد ہو گئے. کبھی دکان بکے گی تو یہ چیزیں ساتھ جائے گی یا یہ نکالے گا. اور کچھ رقم ایسی ہے جو رننگ پر ہے، اس کو مال نامی کہتے ہیں، بڑھنے والا رقم. تو میں نے کہا زکوٰۃ نامی پر ہے یا جامد پر؟ تو انہوں نے کہا نامی پر ہے. میں نے کہا تو دونوں میں نامی اور جامد میں فرق کرے نا آپ. مجھے کہتے ہیں آپ سے کارخانوں والے بہت خوش ہو جائیں گے. میں نے کہا آپ سے بھی بہت زیادہ خفا ہے. کیا فضول جو ہے نا فتوے دے رہے، فتوے کے مغز کو نہیں دیکھتے. مال نامی پر زکوٰۃ ہے، مال جامد پر نہیں ہے. جو مال منجمد ہو گیا وہ ختم ہو گیا. وہ کل کا کل جب بکے اور سال گزرے یقیناً پھر زکوٰۃ آئے گی. لیکن سال کے اعتبار سے زکوٰۃ کا تعلق اس مال سے ہے جس میں نمو ہو، ترقی ہو، بڑھن ہو، آگے بڑھ رہا ہو. نصاب اول و آخر ہونا ضروری ہے. اول و آخر ایک جیسے ہونا ضروری نہیں ہے. اور ایک نصاب جب موجود ہے اور اس جیسے فوائد ارباح جسے فقہا کہتے ہیں وہ بیچ میں آ گئے تو مال اصل جمع ہو جائیں گے. مثال دے رہا ہوں کہ گزشتہ سال کسی کے پاس 50,000 روپے تھے پاکستانی، رمضان شریف کے اوائل پہلے ہفتے میں.
بحکم خدا اس سال 50,000 نہیں 50 لاکھ ہو گئے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کچھ رقم تو 1 مہینے پہلے آئی ہے کوئی، نہ حساب پورا ہے وہ 50,000 ہے. پورے نصاب پر اصناع حول میں سال کے درمیان میں جس قدر زیادات ہو گئی، فوائد ہو گئے، منافع آئے، وہ اصل کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، اور ان پر سال گزرنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ اصل پر سال گزر رہا ہے. ذرا ایئر کنڈیشن کب لگ رہا ہے؟ میں نے سنا انتظار میں ہو کہ بارش ہو جائے، سستے ہو جائے. شاباش. جی ہاں ذرا زیادہ تیز لگو، لوگ گرمی سے ہلاک ہو رہے ہو تو تماشا دکھا رہا. اسی طرح میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا، ایک آدمی بہت خوش ہوا، نہیں خفا ہوا بہت کہ واہ 50,000. میں نے کہا دوسری طرح بھی سن لو نا کہ گزشتہ سال رمضان شریف میں کسی کے پاس 50 لاکھ تھے. مال تو کہتے ہیں اس کے صبح و شام امام ابو یوسف کہتا ہے گھٹتا بڑھتا ہے. اس سال رمضان کے پہلے ہفتے میں یا جب بھی وہ زکوٰۃ نکال رہا تھا 50 لاکھ گھٹ کر 50,000 رہ گئے. زکوٰۃ 50,000 کی ہے، 50 لاکھ کی نہیں. بھلے 1 مہینے پہلے رقم گئی ہے، 2 مہینے پہلے گئی، 3 مہینے پہلے گئی، اس سے باس نہیں. یہ اعتبار آخر کا ہے. انما یعتبر آخر الحول، بدائے وغیرہ میں ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. زکوٰۃ کے اندر ملک تام ہونا چاہیے. ملک تام اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص باقاعدہ اس کا مالک ہے. کسی نے آپ سے وعدہ کیا، کسی نے آپ کو کہا میں گفٹ دوں گا، کسی نے آپ کو کہا میں آپ کو انعام و اکرام کروں گا. ان تمام چیزوں کی حیثیت ختم ہو گئی جب آپ نے قبضہ نہیں کیا. ختم، بیکار. القبض والاصل انڈیا میں ہے. ایک آدمی نے کسی کو اپنے جائیداد کا کہا کہ یہ آپ کی ہوگی میرے مرنے کے بعد، لیکن جائیداد اپنی جگہ پڑی رہی اور وہ چلا گیا. ان کے بیٹوں کے لیے ماننا کوئی ضروری نہیں. یہ اصل ورثاء کا حق ہے. اگر اس کو دینا تھا تو خالی کر کے حوالے کر دیتے، جس کو قبض کہتے. ان الہبۃ تتم بالقبض. فقہاء کہتے ہیں گفٹ تب گفٹ بنتا ہے، ملک میں آتا ہے کہ اس پر موہوب لہو جس کو دیا جا رہا ہے اس کا قبضہ آ جائے. قبضہ نہیں آیا تو وہ نسیہ منسیہ تار تار ہو کے مٹی ہو گئے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ خیر میں دیر نہیں کرنا چاہیے. خلیفہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ رات کو ناخن کاٹ سکتے؟ آپ نے کہا کاٹ سکتے. اس نے کہا مت دلیل؟ کیا دلیل ہے؟ کہا الخیر لا یؤخر، خیر کے کام میں دیر کرنے کی ضرورت کیا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بعض اوقات کچھ مال کسی کے نام کیا جاتا ہے صرف کاغذات کی حد تک، اصل تصرف اس شخص کا ہے. تو طے کرنا پڑے گا کہ آپ نے بچوں کے نام کیا ہے، چھوٹوں کے، بڑوں کے. یہ مال ہے کس کا؟ مثلا بچوں کے نام ہے تو بچے جب تک بلوغ کو نہ پہنچے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو وہ ایک شخص مجھ سے پوچھنے لگا، میں نے کہا کہ مال طے کر لو. کہتے طے تو کرنا نہیں ہے نا. تو میں نے کہا حکومت کے ساتھ دھوکہ تو خدا کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا چاہتے ہو، اور تیری گردن جو ہے نا توڑ دے گا. ایک آنے اور پونے کے لیے پورے اموال و کارخانے جلس جاتے ہیں. اس کی خدائی میں کیا کمی آ رہی؟ وہاں تو زندگی کے اندر ایسا رہو جیسے کوئی پولیس رات سے گزر رہا ہے، تب جا کے عزت و آبرو محفوظ ہوگی. زکوٰۃ نکالنا اپنے ساتھ تو احسان ہے، فقیر مستحق کے ساتھ نہیں ہے احسان. اس کا احسان ہے کہ آپ کے مال کا میل کو چیل وہ استعمال کرتا ہے. اوساخ الناس ہے، میل کو چیل ہے.
اس لیے سادات جو اصل شرف ہے انسانیت کے، ان کو لینا ناجائز و حرام ہے، اور بلکہ ہوتی ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں نے رات کی نشست میں بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ عبادت محض ہے، اس لیے اس کے لیے نیت شرط ہے، اور فقہاء کہتے ہیں 2 وقت نیت ہونا چاہیے، یا تو عند ازلہ من المال، اصل مال سے علیحدہ کرتے ہوئے کہ بھئی یہ 500 روپے یا 5000 یا 5 لاکھ زکوٰۃ ہے اور میں فقراء مساکین مستحقین کو پہنچاؤں گا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوا یا اس کو پھر استعمال کرنا پڑا تو پھر عند ادائیہ الی الفقیر، مستحق کو دیتے وقت نیت ہونا چاہیے۔ تو یہ بعض ادارے جو لوگوں کے زکوٰۃ کاٹتے ہیں، ہمیں حیرت ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور زکوٰۃ کٹ جاتی ہے۔ اگرچہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، بینک والوں سے معاملہ کر لیتے، ان کے بھی بلے بلے آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں 77-80 سال میں پاکستان اس قابل بھی نہیں ہے کہ لوگوں کی زکوٰۃ صحیح طرح استعمال کر لے، اتنا کردار بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا خَوَارُ يَوْحَا غَمْسَا، کئی سارے زمانے میں ایک زکوٰۃ آرڈیننس پاس کیا تھا جنرل ضیاء الحق فاضل مارشل اللہ نے، وہ بھی جیسے ہی نکلا تھا ایسے ہی اندر ہو گیا۔ جید علماء موجود تھے اور ان کے سرتاج مفتی محمود تھا، اس نے لفظ بلفظ اس کا رد کیا اور سرکاری مولویوں کو کہا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، اس کی تائید نہ کریں، نہیں ہے زکوٰۃ۔ اور اس کو برقرار رکھا گیا ہے کیونکہ اس بہانے ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں۔ پیسے جائز راستوں سے آئے تو بہت عزت ہے، دونوں جہانوں کا سرمایہ ہے، لیکن اگر غلط راستوں سے آئے تو اس سے بڑھ کر خباثت نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر نجاست نہیں ہے، اس سے بڑھ کر غلاظت نہیں ہے، کیونکہ رگ، خون، اولاد سب پلید غلیظ ہو جائے، پھر اس کے دھونے کا طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ صابن و صرف سے نہیں ہوتا، یہ خاص تزکیہ اور توبہ ناصحہ سے ہوگا۔ کبھی کبھی اصل مال ڈوب جاتا ہے، اگر ایسا ڈوب گیا کہ نصاب بھی نہیں رہا، اتنی مقدار بھی موجود نہیں ہے جس کو شریعت نصاب کہے، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر سکہ رائج الوقت، پھر تو آدمی یتیم مسکین ہو گیا۔ اور اب جب نصاب بنے گا تو اس وقت سے شروع ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہ نہیں، نصاب برقرار ہے، بڑھتی چڑھتی ڈوب گئی، عموماً تجار کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو جب نصاب برقرار ہے اور رقم ڈوب گئی، یا تجارتی خسارہ سامنے آیا، یا بہت بڑے گھاٹے سے گزر رہا ہے، تو ایسی صورت میں گھٹے ہوئے یا ڈوبے ہوئے مال کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ وقت پر بحال ہوا تو زکوٰۃ بھی واپس لوٹ آئے گی۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص نے اعتماد کر کے ایک شخص کے ظاہر اور علامات انسانیت کو دیکھ کر اس کو ایک رقم برائے تجارت دے دی۔ اتنی بڑی رقم جب اس کے پاس آئی تو اس کی نیت خراب ہو گئی، اور واقعی مال لوگوں کا معال یعنی انجام تباہ کر دیتا ہے۔ افسوس صد افسوس، سڑے پرنگ نہ سڑے کی گی، اور سڑے غد چی خوئی دے سڑو ہوئی۔
اس نے اس کو کہا کہ دیکھو آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، نہ کوئی دستخط ہے، نہ تحریر ہے، نہ گواہ ہے، یہ میری مرضی پر ہے، لہذا اگر میں کبھی دل چاہے تو دے دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ اب اس شخص کے وہاں سے تو نامرادی ہو گئے، مفتی کے پاس آتے ہیں کہ میں کیا کروں۔ مفتی اس کو یہی کہے گا کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو تاکہ اللہ اس سخت دل کو مہربان کر لے، لیکن جب تک وہ مال وصول نہ ہو یا وہ تسلی نہ دے کہ آپ کی رقم محفوظ ہے، حالات کے گردش سے میں ادائیگی پر قادر نہیں ہوں، جیسے ہی مجھے اللہ توفیق دے گا سب سے پہلے آپ کا قرضہ ادا کروں گا۔ یہ فقہاء کی عقل پر آفرین ہے، چونکہ یہ شخص انکار بھی کر چکا ہے، اقرار بھی کر رہا ہے، تو فقہاء نے ایک قاعدہ لکھ دیا کہ اس کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ 2 سال بعد دینا چاہتے ہیں، میں 3 سال بعد تک انتظار کروں گا، لیکن اس کو تحریر میں لاتے۔ اگر اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے کرے آپ تحریر، تو یہ سچا ہے اس وعدے میں کہ ادا کرے گا، زکوٰۃ بھی ان سالوں کی آئے گی۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں تحریر تو آپ نے پہلے دن نہیں لی، اب کیا ضرورت ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ زبانی دھوکہ ابھی تک قائم دائم ہے، اور یہ زبان جو اس کی ہے جہنم کی آتشی کینچیوں سے کاٹی جائے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ جس کے ذمہ کسی کا حق ہو، اس کو پتہ ہے کہ میرے اوپر حق ہے، اور وہ اوڑے پوڑے کرتا ہے اور اس کو ادا نہیں کرتا، وہ پریشان کرتا ہے۔ اگر اسی طرح دنیا سے گزر گیا تو جس کا حق ہے اس کا تمام گناہ اس پر لدوایا جائے گا، اور اس کی تمام نیکیاں اس سے چھین کر صاحب مال کو دی جائے گی۔ ذالک یوم التغابن، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت تباہی اور اس کے لیے گھاٹے کا دن ہوگا، غرق ہو جائے گا۔ مرنے سے پہلے پہلے معاملات صاف کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر نہ ہوا تو ان کے وارث اور اولاد سے کہا جائے کہ بھئی یہ ہمارے ذمہ تھا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اکثر بڑے بڑے سنہرے جو ہے یہ آخری عمر میں پاگل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ کہ سونا دباتے ہیں، کسی مکان میں دبا دیا، کسی صحرا میں دبا دیا۔ کئی ایک نے کئیوں کو میں نے دیکھا ہے، کبھی اپنے ہاتھ سے موبائل کرتا ہے، کبھی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، کاغذ نکالتا ہے۔ میں نے پوچھا کتنا سونا گم ہوا ہے؟ اس نے کہا 2-2.5 من۔ کہاں گم ہوا ہے؟ کہا ادھر ہی کہیں رکھا ہوا ہے۔ اس کے بیٹوں نے کہا اس مکان میں تو ہم ابھی آئے ہیں اور یہ گم کر چکا ہے 10-20 سال پہلے، نہ ہمیں معلوم ہے اور نہ اس کو معلوم ہے۔ اس کو فقہا کہتے ہیں مال زمار، دوات کے ساتھ مال دمار۔ اردو میں زواد ہے، عربی میں دواد ہے، یعنی وہ مال جو زمین میں رکھ کے اور جگہ بھول گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر جگہ معلوم ہے پختہ کہ یہ گھر ہے یا یہی صحرا ہے، اس کے علاوہ نہیں، تو فقہا کی 2 رائے۔ صاحب ہدایہ کہتے زکوٰۃ دے گا، قاضی خان کہتے جو ان کے ٹکر کا فقیہ ہے بل اعلی وافقہ منہ کہ نہیں دے گا۔ لیکن اس پر دونوں کا اتفاق ہے کہ اگر یہ سرمایہ نکل آیا، خیر و عافیت سے گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طرح یہ بھی اجازت دی ہے کہ کچھ مال آپ نے قرض کے طور پر دے دیا، تو جس نے لے لیا ہے اس پر تو قرض ہے، اور جس نے دے دیا ہے راضی خوشی سے پاکستانی قانون اور دستاویز کے مطابق
وہ زکات دے گا اس کی. میں نے کسی کو 50,000 روپے دیے، خوشی سے دیے، وہ دے گا مجھے، نہ انکار ہے اور نہ کوئی وجہ انکار ہے، لہذا وہ رقم میرے قبضے میں ہے، میں نے دی ہے اس کو. جب میں مال کی زکات نکالوں گا تو وہ ساتھ نکلے گی. مال کا ہمیشہ ایک مالک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے، یہ قاعدہ یاد رکھو. مال کا ایک وقت میں ایک مالک ہوتا ہے. اس قرضے کا مالک مفتی طے کرے گا تو طے کرنے میں یہ پتہ چلا کہ یہ اصل آدمی کا ہے جس نے دیا ہے. ابھی کچھ دیر کے لیے اس نے اپنے سے علیحدہ کیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کہے کہ جی آپ دے دے، آپ کا مال ہے، اس کو کہے کہ آپ دے دے، آپ کا بڑھ گیا. کہاں بڑھ گیا؟ اس کی تو کٹوتی دینا پڑے گا اس کو. ایک مال کے دو مالک نہیں ہوتے، ایک وقت میں مال کا مالک ایک ہوتا ہے. اور مال مملوک کے لیے مالک کا ہونا ضروری ہے، بغیر مالک کے مملوک نہیں مانا جائے گا. الا ان یکون وقفا عاما او خاصا. ہاں اوقاف کا مالک نہیں ہوتا، جیسے مسجد کے وقف، قبرستان کے وقف. اللہ اکبر و کبیرہ. مدرسوں کے اوقاف. متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو بہت فکر رہتی تھی، اور آج بھی مسلمان فکر مند تو ہے کہ ہماری مسجدیں، ہمارے علماء، ہماری درسگاہیں آباد رہے. بعض اوقات ایسی جگہ غیرتی مسلمانوں نے مسجد بنائی کہ چاروں طرف ہندو آبادی. صرف درمیان میں دلی میں نے 10 جگہ دیکھا ہے. خود زینت المساجد جو ہے دلی میں، زینت النساء بیگم یہ اورنگزیب کی بڑی لڑکی ہے، اور زیب النساء جو لاہور شالمار میں دفن ہے وہ دوسری ہے. تو زینت المساجد پر لکھا ہوا ہے کہ اورنگزیب بادشاہ نے دلی کے بہت ساری جائیدادیں اس مسجد اور اس میں نماز پڑھانے والے اور اس میں اذان دینے والے اور صفائی کرنے والوں کے لیے الاٹ کی تھی کہ یہ اس کی آمدنی آپ لوگ لے، کیونکہ یہاں تو آس پاس مسلمان نہیں ہے اور لوگ ہیں، وہ کہاں مسجد کا خیال رکھیں گے. تو مجھے اوقاف المساجد کا مسئلہ یاد آیا کہ باہر میں جس تفصیل سے اوقاف المساجد ذکر کیا ہے. اوقاف کا متولی ہوتا ہے اور وہ متصرف ہوتا ہے بمصالح المسجد والمدرسہ، لیکن متولی مالک نہیں ہوتا، جیسے وہ بیچ نہیں سکتا. ہاں مسجد اور مدرسے کے مصالح اور طلباء اور عمارات کے استحکام کے لیے جو کوشش ہے متولی اس کا ذمہ دار ہے. خیر اس کا باب علیحدہ ہے. اگر ایک مال ایسا ہے کہ وہ بظاہر ڈوب گیا ہے لیکن کچھ زمانے بعد نکل آیا، بحال ہو گیا، تو کچھ فقہا کہتے ہیں کہ جب وہ ڈوب گیا تو کالعدم ہو گیا، بما زکات کے ساقط ہو گیا. اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ گزرے ہوئے سالوں کی زکات دے دے. لیکن اگر زکات اتنی بنی کہ اصل سرمایہ سے بھی بڑھ گئی تو پھر اس میں سے کم کرنے کی بھی اجازت ہے ہیلے کے طور پر. اس قسم کے بہت ساری تفصیلات ہے زکات کی. مصارف کا مستقل مسئلہ ہے. جائیداد کے اوپر زکات نہیں ہے، جیسے کسی کے پلاٹ ہے، کسی کے مربع ہیں، ایکڑوں میں جائیدادیں ہیں، ایک کی بجائے 10-15 بنگلے اور فلیٹ اور دکانیں ہیں، یہ ذاتی جائیداد کے طور پر ہے تو زکات نہیں ہے. اور اگر یہ تجارت کے لیے ہے، مقصد یہی ہے کہ جیسے ہی مارکیٹ بڑھے گی، اگر یہ کہے کہ مارکیٹ اونچی ہو جائے تو میں بیچوں گا، یہ تجارت ہے.
اور یہ کہنا کہ اگر مجھے ضرورت ہوئی، یہ تجارت نہیں ہے. ہر شخص کو اپنی عزت بچانے کے لیے، بال بچوں کی جان کی حفاظت کے لیے جائیدادیں بیچنی پڑتی ہے، اس سے تجارت نہیں بنا کرتی. وہ اصل المال ہے. تو یہ طے کرنا ضروری ہے کہ یہ جائیداد ہے. جیسے کسی کے پاس بڑے اونچے مقام پر بنگلے ہیں، محل ہے، مارکیٹیں ہیں، یہ صرف ترقی اور فلاح کے لیے، یہ اس کا کاروبار نہیں ہے، تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے. ہاں اگر اس سے کرایہ آتا ہے، حاصل آتا ہے، سال گزر جائے تو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ آ جائے گی. وہ حاصل پر ہے، جیسے زمین پر زکوٰۃ نہیں، فصلوں پر ہے. زمین کسی کے 20 مربع یا 100 مربع، کوئی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ اس وقت آئے گی جب اس سے فصل آ جائے، سال میں 6 دفعہ فصل آئے یا 2 دفعہ آئے. کل ما اخرجته الارض من قلیل و کثیر، ہدایت میں لکھا ہے زمین جو اگائے کم ہو یا زیادہ، اس میں سے اگر وہ عشری ہے تو 10واں حصہ، اور اگر وہ نصف العشری ہے تو 20واں حصہ فقراء اور مساکین کو دیا جائے گا. وبهذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرہ. اس زمانے میں چونکہ دینی مدارس ہر طرح اسلام کے قلعے ہیں، اس میں پڑھنے والے بھی فقراء و مساکین مستحقین ہوتے ہیں، اس کے چلانے والے بھی علماء ہوتے ہیں جو ہر چیز کے جائز ناجائز کا خیال رکھتے ہیں. اور ہر طرف سے دین پر حملے ہیں، اور ظاہر ہے جب دین پر حملہ ہو تو کہوٹا پلانٹ نظر میں رہے گا. اسلام کے کہوٹے پلانٹس وہ یہ دینی مدارس ہے جن میں فقہاء، علماء، مشائخ، ائمہ، خطباء، مؤذنین، مدرسین، مفسرین، محدثین، قسم قسم کے باکمال لوگ پیدا ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر اسلام کا دفاع کرتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. اس لیے اس زمانے میں دینی مدارس کا تعاون زکوٰۃ اور دیگر چیزوں سے زیادہ ضروری ہے. ایک تو دشمن کا منہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے پلاننگ مدرسوں کے خلاف فیل ہو رہا ہے، اور دوسرے علماء کا ہاتھ مضبوط ہو، دینی مہمان طلبہ عزیز، آخر انسان ہے، بشر ہے، ان کے اخراجات ہے وہ بھی آرام راحت سے پورے ہوتے ہیں. تو یوں آپ صرف یہ نہیں کہ مال کی زکوٰۃ نکالی، دین کی مدد کی، دین کو سہارا دیا، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالی کل عالم کے مسلمانوں کو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور دیگر اسلامی ضروریات کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اچھے مواقع پر ہمارا مال، ہماری کوششیں خرچ فرمائے اور اس کے بہترین دور رس نتائج و فوائد و برکات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر عظيم شهر مبارك شهر المواساة أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. لا بد لكم من خصلتين أن تكسروا لا إله إلا الله وأن تستغفروا الله. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. نکاح موٹر سائیکل کی قیمت نقد اتنی ہے ادھار اتنی. نقد اور ادھار کا فرق موجود ہے فقہ میں ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ دو صورتیں بنتی ہیں. نقد میں قیمت کم ہو جاتی ہے ادھار میں بڑھ جاتی ہے. جائز ہے. زکوٰۃ کے مال میں سے مستحق کو کتنا مال دینا چاہیے؟ زکوٰۃ کے مال میں زکوٰۃ کا سارا مال دینا پڑے گا؟ یہ کیا بات کرتے بتا لکھ کے آ رہے تھے لکھا کیا؟ جو مال زکوٰۃ ہے وہ مستحق کا ہے. آپ کی مرضی ہے 1 کو دے 10 کو دے. اللہ آپ کو صحت و سلام دی. آمین. روزے میں صبح سرسوں کا تیل لگانا صحیح ہے درست. رات کو لگایا کرو. شدید گرمی کی وجہ نماز تراویح خارج مسجد پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں. کیا معتکفین اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں. خارج سے کیا مطلب ہے؟ گلی میں جا کے روڈ پر پڑھ رہا ہے. خارج کا مطلب تو یہ کہ عام طور پر حال میں کھڑے ہوتے ہیں. اس دن مسجد کے صحن میں، مسجد کا صحن، مسجد کی چھت سب مسجد ہے. معتکف آ جا سکتے بغیر ضرورت کے نہیں. تراویح ضرورت ہے جا سکتے ہیں. ٹوپی پہننا سنت طریقہ ہے. تو اللہ شاہ بخاری کے سر پر ٹوپی نہیں تھی. یہ ان کا عذر تھا کوئی. وہ آخری عمر میں کچھ بیمار تھے. فتنہ قادیانیت ملت اسلام کا موقف جو کتاب ہے تصنیف تقی
فتنہ قادیانیت کے بارے میں اس کا مطالعہ کیسا ہے؟ اچھا ہے. نماز کے 29 مکروہات میں سے نور الہدیٰ میں تو 70 مکروہات لکھے ہوئے. محراب کے اندر کھڑے ہو کر امام کا نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی امام کی نماز مکروہ. اس طرح آپ کا اس سے استدلال کی قرآن میں ہے کہ زکریا مسجد کے اندر کھڑے ہیں، اس وقت حضرت جماعت کی نماز میں شروع نہیں. محراب موجود ہے قرآن میں، اور پیغمبر کا محراب میں کھڑا ہونا ثابت ہے. تو محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا قرآن کریم کے مطابق سب سے اچھی نماز ہے. جن لوگوں نے اس کے خلاف لکھا ہے، خواہ صاحب ہدایہ ہو یا کوئی اور ہو، وہ اللہ کو جواب دیں گے. ان کو یہ آیت معلوم نہیں ہوگی. ایک انسان کو سارا علم تو نہیں ہوتا. محقق نے نہیں اپنے فتح القدیر دے کے بغیر پرچی لکھی. فتح القدیر دیکھ لو نا. یہاں ابن الامام نے لکھا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ ایک نبی مرسل بنی اسرائیل کے وہ محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ دیتے. تو اس زمانے میں امام کا محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا زیادہ اجر کا باعث ہے. کیا فرض نماز میں ضرورت کے وقت امام کو لقمہ دے سکتے ہیں؟ فرض اور نفل کی بات نہیں. اذا استطعمک الامام فاطعمہ، جب امام کو ضرورت ہو جائے اور آپ کو جگہ صحیح یاد ہے تو بتا سکتے. اب آپ سے سنا ہے اس لیے بغیر داڑھی والے سے اذان تکبیر کو روکا منع کیا، تو مولویوں نے اور ایک مفتی نے فتویٰ دیا کہ روکنے والا غلط ہے تو روکو. غلط کا ہے، وہ مفتی نہیں ہے، وہ مختی ہے، خطاؤں کا پیکر ہے، وہ ڈراؤں باز ہے. وہ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ متشرع کے ہوتے ہوئے غیر متشرع کی اذان اقامت منع ہے. مولانا زکریا نے فضائل اعمال کی کتاب فضائل ذکر ہی میں لکھا ہے کہ صلاۃ تسبیح کی نماز کو ثابت کیا. صلاۃ تسبیح کی نماز تو ثابت ہے، مع ثبوت کے اس پر بحث ہے. ثبوت ضعیف روایت سے بھی ہوتی ہے. شمائل ترمذی کے لیے اردو شرح کون سی بید؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری کی جو شرح شمائل ہے سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے. اسلامی تاریخ کے لیے کون سی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ اسلامی تاریخ کے لیے اصح السیر بھی مناسب ہے. تاریخ الخلفاء سیوطی کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، وہ بھی کافی بہتر ہے. عرض رمضان میں تراویح میں ختم قرآن پر مٹھائی تقسیم کرنا کیسی؟ مٹھائی تو مٹھائی ہے، منہ میٹھا ہو جائے. اس میں کیا آپ کے کوئی تکلیف ہے؟ شوگر ہے آپ کو کیا؟ اچھی والی مٹھائی ہونا چاہیے. جتنا اچھی ہوگی اتنا جواز زیادہ ہو جائے گا. رمضان مبارک میں یہاں نہ لانا، یہاں منع ہے. اور جگہوں میں جہاں مٹھائی خور زیادہ ہوتا ہے. رمضان مبارک میں ختم قرآن کے موقع پر لمبی لمبی محفلیں سجاتے، تقریریں کرتے، مسجد میں ضرورت سے زیادہ چراغاں کرتے، باہر دیواروں پر بھی لائٹیں لگاتے. یہ جو کرتے ہیں ان کو پرچی جا کے دے دو، ہم تو نہیں کرتے. اچھا نہیں ہے، اسراف کرنا ناجائز. زکوٰۃ کا نصاب تو اتنا ہے، چاندی کا عشر کا نصاب کیا ہے؟ عشر کا نصاب کیسے بنے گا؟ زمین سے اگر 10 گاجر نکلے، 10واں گاجر دے دو کسی طالب کو کہ وہ کاٹے اور کھائے. اگر زمین دوسری ہے جو باران سے سیراب ہوتی ہے تو اس میں 10واں ہے، اور اگر مشقت سے سیراب ہوتی ہے اس میں 20واں ہے. عشر اور نصف العشر. لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ حدیث میں یہ آپ پر فقہ کو کیسے سما؟ آپ کو ایسا نہیں لکھنا چاہیے. اپنا ایمان برباد مت کرو. امام اعظم فقہ اور دین کے بہت بڑے امام ہیں. اس قسم کے لوگوں کی باتیں نہ سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے جنازہ بھی نصیب نہ ہو جائے. مسئلہ یہ کہ اگر کسی کے پاس سونا ہو 3 یا 4 تولہ اور کچھ رقم ہو 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ، لیکن رقم تجارت کا نہیں ہے. رقم تجارت کی ہو یا نہ ہو، رقم اصل ہے. جیسے سونا اور چاندی اصل ہے، اس پہ تجارت کی ضرورت نہیں ہے. اصل جب موجود ہے وہ بقدر نصاب ہے. سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ آئے گی.
تراویح کی رکعت چھوٹی ہو جائے تو مکمل کیسے کریں گے؟ چھوٹ جائے امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کر لو، اپنی کوئی سورت پڑھ لو۔ ایک چوری سے ایک مرغی کو ذبح کیا، اس کا خون چوری پر موجود ہے، مرغی کو ذبح کرنا کوئی حرج نہیں۔ داڑھی کی حد کیا ہے؟ ایک مٹھی تو نیچے والے ہونٹ کے نیچے جو بال میں، ان کا کیا حکم ہے؟ جو شروع سے نہیں لیا ہے وہ نہ لے، بہتر ہے۔ جو شروع سے لے چکے ہیں وہ لیتے رہے۔ ہونٹ کے نیچے جو بال ہے اس کا نام انفقہ ہے، اور اردو میں کہتے ہیں ریش بچہ۔ یہ نہ مونچے ہیں جس کو کم کیا جائے، نہ داڑھی ہے جن کو لمبا کیا جائے، لیکن علماء و اولیاء نے پسند کیا ہے، اس لیے اگر ہو تو بہتر ہے، نہ ہو تو حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص 8 رکعت تراویح پڑھ کر پھر رات کو آخر میں 12 رکعت پڑھے، آخر میں وتر پڑھے، یہ 8 رکعت تراویح کا تصور تو مفسدین کا ہے، شریعت سے مارقین کا ہے، گستاخان عرب و عجم کا تصور ہے۔ 8 نہ پڑھے 10 پڑھ لے تاکہ ان کی مشابہت سے بچے، اور بے شک اس آدمی کو کوئی عذر ہوگا، ورنہ کون پاگل تراویح کی جماعت چھوڑے گا؟ اتنی حسین جمیل نماز، اور 20 رکعتوں کے حساب سے صحابہ نے قرآن ختم کیا ہے، ہر رکعت میں 1 رکوع، ہر رات کو 20 رکوع، یوں 27ویں کو ختم ہو جاتا تھا 540 رکوع۔ اس لیے عالمگیری میں لکھا ہے بغیر کسی وجہ کے 27 کے علاوہ کسی اور رات کو تراویح کا ختم کرنا نامناسب اور مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دین قائم رکھے، محمد انور شاہ کو آپ کا بہترین جانشین بنائے۔ اسلام میں بالغ لڑکی کا نکاح اس کے والد کراتے، 2 سال قبل والد نے بچی کا رشتہ طے کیا، اور اس رشتے کو لڑکی نے بھی دل سے قبول کیا، لیکن اب اس کے والد اس رشتے کو ختم کر رہا ہے۔ کیا اب والد صاحب کی زبردستی چلے گی اگر لڑکی راضی نہ ہو؟ یہ مسئلہ پیچیدہ لکھا ہے آپ نے، مطلب ہے کہ بچی چھوٹی ہو تو اس پر تصرف ولی کا ہے، ولی اقرب باپ ہے، لیکن بلوغ کو پہنچنے کے بعد لڑکی انکار کر سکتی ہے، کوئی وجہ بیان کرے۔ فقہاء تو کہتے ہیں کہ باپ اور دادے کا باندھا ہوا نکاح نہیں توڑ سکتی، تو ایسی صورت میں جو آپ نے لکھا ہے کہ باپ توڑ رہے ہیں، لڑکی نہیں توڑ رہی، تو غالب گمان یہ ہے کہ بلوغ کے بعد لڑکی کا تصرف کامل ہو جائے گا، بلوغ تک انتظار کیا جائے۔ اگر کسی مرد نے چھوٹا پیشاب کر کے ڈھیلے سے طہارت کو اور پانی سے استنجا کیا، بغیر وضو کر کے نماز پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، بس قطرہ نہیں آنا چاہیے، طہارت ہو خواہ ڈھیلے سے ہو یا پانی سے۔ کیا مولانا عبید اللہ سندھی کے نظریات جلاوطنی سے واپسی پر گمراہ کن تھے؟ کچھ فرق آیا تھا۔ کیا شیخ الہند سے رہائی کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کی بیعت کے سلسلے میں یہ رائے رکھتے تھے کہ انہیں امام بنا دیا جائے ہندوستان کا؟ ہاں، اس قسم کی بہت باتیں ہیں۔ حضرت ہم نے تاریخ فرشتہ میں پڑھا کہ حضرت خواجہ معین الدین نظام الدین اولیاء اور بابا فرید گنج شکر یہ حضرات قوالی سنا کرتے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ قوالی تو آپ بھی سنتے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں، خوش آوازی سے نعتیں پڑھتے ہیں، خوش آوازی سے حمد و ثنا کرتے ہیں، اور قوالیوں کے اندر عورتوں کو ڈول ڈپکڑے نہیں ہوتے تھے، صرف خوش الہانی ہوتی تھی۔ آئی سمجھ میں؟ کان، آنکھ اور ناک میں دوا ڈالنے سے یا ان میں سے پانی ڈالنے سے روزے کیا ہو؟ کان میں لکھا ہے کہ دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، باقی آنکھ اور ناک میں ڈالنے سے کہتے نہیں ٹوٹتا، لیکن بنیاد بات کی اس پر ہے کہ یہ دوا دماغ تک پہنچتی ہے یا نہیں۔ جن بزرگوں نے یہ سمجھا کہ پہنچتی ہے انہوں نے کہا روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اب تو ڈاکٹر سرجن بالکل نہیں مانتے کہ پہنچتی ہے، اس لیے مکروہ تو ہوگا لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
صبح کے اذان کے دوران میں نے پانی پی لیا، یا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ آپ اگر اذان کے بعد ناشتہ کرنے بیٹھ جائے تو ذمہ دار میں ہوں گا۔ اذان تو مؤذن تب دیتا ہے جب کہ وقت داخل ہو جاتا ہے، تو وقت داخل ہونے کے بعد آپ کو کیا ضرورت ہے پانی پینے کی؟ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو کتنی صفوں کی گنجائش ہے کہ آگے سے گزر جائے؟ 3 یا 4 صفوں کے برابر۔ علماء کہتے ہیں 3 صفوں کا فاصلہ، اور بعض کہتے ہیں کہ جہاں تک نظر جائے، چھوٹی مسجد میں جہاں تک نظر جائے، اور بڑی مسجد میں 3-4 صفوں کی مسافت طے کر کے گزرو۔ سورہ تغابن کا عمل کیا ہے؟ جنات کے اثر کو دور کرنے کے لیے ہے یا اور کوئی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے؟ جنات کے پیچھے پڑ گیا۔ میرے ایک بھائی محمد علی احسن، وہ کچھ پریشانی کے حالت میں ہیں، اور میں بھی ان کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ حضرت دعا کرے اللہ اس غم و تکلیف سے ہمیں نجات دے، آمین۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کے علم و عمر برکت دے، تمام بیماری اور شفا عطا فرمائے۔ سلام و دعا کے بعد عرض ہے کہ سائل کے بھائیوں کے درمیان قطع تعلق ہے، 2 سال سے باتیں نہیں کرتے، برائے کرم اللہ تعالیٰ انہیں محبت نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ جنہوں نے پریشانی ظاہر کی اللہ صحت شفا دے، جن کے بھائی اور گھروں میں پریشانی ہے، آپس میں تقاتل تباغض ہے، اللہ انہیں محبت و الفت نصیب کرے۔ جو جس پریشانی سے دوچار ہے اللہ دستگیری فرمائے۔ حاضرین مجلس کی ہم سب کی اللہ دعائیں قبول فرمائے، مراد نصیب فرمائے، رمضان کامل و اکمل فرمائے، خوب روزہ رکھنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اجر عظیم نصیب فرمائے۔ راتوں کو تراویح، ختم قرآن اور دیگر سلاسل بھی اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے، دنیا میں ہدایت پر استقامت و آخرت میں نجات، غفران، رضوان، جنت الفردوس کا باعث بنائے۔ صلی اللہ